بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ الانفطار کی بقیہ آیات کا ترجمہ کریں گے، یعنی کہ آیت نمبر 13 سے اس کی آخری آیات تک ترجمہ اور اس کی تفسیر کی جائے گی، اور اس بارے میں بھی بات ہوگی کہ اس صورت کے ذریعے ہمیں کیا سبق ملا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ جو ہے دنیا میں سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور یہیں پہ مرنا اور جینا، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت اس دنیا کو بنایا ہے، اور یہاں جو انسان جو کچھ بھی کریں گے ان کا ریکارڈ جو ہے کرامن کاتبین کریں گے، یعنی معزز فرشتے کرتے رہیں گے، اور ایک دن انہیں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا۔ اب جب محشر قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، تو حساب کتاب میں دو طرح کے لوگ سامنے آئیں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو مانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانا ہوگا، اس کے قوانین کو مانا ہوگا، یوم جزا و سزا کو مانا ہوگا، کرامن کاتبین کو مانا ہوگا۔ وہ لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، نعمتوں سے جو ان کو نوازا جائے گا، اور جو نہیں مانے رہے ہوں گے تو ان کو جو ہے جہنم میں جانا ہوگا، وہاں پر انہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے جھلسنا ہوگا۔ اب یہاں پر آج جس کا ہم ترجمہ کریں گے، جن آیات کا ترجمہ کریں گے، ان آیات میں جو ہے انہی باتوں کی وضاحت کی گئی ہے کہ کون لوگ جو ہے وہ جنت میں ہوں گے اور کون لوگ جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم۔ ان یہاں تاکید کے لیے، الابرار یعنی یقیناً نیک لوگ، برون جمع ابرار نیک لوگ، اور لام بھی تاکید کے لیے، فی مطلب میں ہوتا ہے، نعیم کہتے ہیں نعمت کو۔ یہاں پر نعمت سے مراد جو ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نعمت میں ہونے کا مطلب یہ کہ ایسی جگہ ہوں گے جہاں نعمتوں کی جو ہے بہت زیادہ بہتات ہوگی، بہت زیادہ کثرت میں نعمتیں ہوں گی۔ اور یہاں نعمت سے ایک اور مطلب بھی مراد لیا گیا ہے کہ نعمت سے مطلب سکون، اطمینان، قناعت، دل کو جو ہے ایک راحت جو ہوتی ہے وہ مراد ہے، توکل مراد، اس طرح کی چیزیں اس معنی میں شامل ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ ہوا کہ یقیناً نیک لوگ، نیک کام کرنے والے، نیک عمل لوگ جو ہے وہ نعمتوں میں ہوں گے، وہ مزے میں ہوں گے، یہ ترجمہ۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ الفجار فاجر کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، بدکار لوگ۔ یہاں مراد جو ہے وہ کافر لوگ ہیں، یعنی جنہوں نے جو ہے یوم جزا و سزا کا انکار کیا، یعنی قیامت کے دن کا جن لوگوں نے انکار کیا، جن لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور دنیا کے بعد انہیں کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہے، ان لوگوں کے بارے میں کہا جائے کہ وہ فجار ہیں۔ اور وہ کہاں رہیں گے؟ لفی جحیم، وہ جحیم میں ہوں گے۔ جحیم کہتے ہیں آگ کو، جہنم کو۔ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اور بے شک بدکار لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ کب جائیں گے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یصلونہا یوم الدین۔ یصلون کہتے ہیں، یہ اس کا مطلب داخل ہونے کے مطلب ہوتا ہے، انٹر کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں ہا جو ہے وہ جہنم ہے۔ یوم الدین جزا و سزا کا دن، یعنی یہ جو فجار ہوں گے، جو غلط کام کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ جزا و سزا کے دن جو ہے جہنم میں داخل ہوں گے، یعنی کوئی وقفہ نہیں ملے گا، کوئی مہلت نہیں ملے گی، جیسے ہی فیصلہ ہوگا ویسے ہی جو ہے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وما هم عنها بغائبین۔ وما هم عنها، وہ اس سے الگ نہیں ہوں گے، غائب، غائب کہتے ہیں ایبسنٹ ہونا، ایبسنٹ ہونا، غیر موجود ہونا، ٹھیک ہے، تو اس کو غائب کہتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ اور وہ جہنم سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے، یعنی وہ اس سے نکل کر باہر نہیں آ سکتے ہیں، اس سے غائب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں وہاں پہ یہاں پر مطلب دنیاوی جیلوں کی طرح ہو کہ موقع ملا تو توڑ کے بھاگ گئے، نکل گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جو ہے سخت زنجیروں میں جو ہے جکڑ کر رکھا جائے گا، اور وہاں سے وہ کبھی نکل نہیں سکتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ۔ وما ادراک، تمہیں کیا معلوم،
کہ یوم الدین کیا ہے، یعنی جزا و سزا کا دن کیا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ ایسا جو ہے کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، یا وہ جو دن ہے کتنا زیادہ عظیم ہوگا، کتنا زیادہ وہ لوگوں کے لیے جو ہے کتنا سخت ہوگا، اس کے بارے میں تمہیں کیا خبر؟ اس کی شدت کے بارے میں، اس حساب و کتاب کی سختی کے بارے میں تمہیں کیا خبر؟ کیونکہ تمہیں جو خبر ہو سکتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہی اللہ تعالیٰ خود پھر جو ہے آگے کہے گا کہ کیا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ تمہیں یوم جزا و سزا کے دن کے بارے میں کیا معلوم؟ پھر یہی بات دہرائی جا رہی کہ ثم ما ادراک ما یوم الدین، ہاں تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہاں پر 2 بار کیوں کہا گیا؟ سیم آیت، صرف ثم کا لفظ ہے، ثم کا مطلب دن، پھر یہاں پر کیوں یہ 2 آیت بار بار کہی؟ اس لیے کہی گئی بار بار آیت کہ اس کا 2 مطلب، ایک مطلب تو یہ ہے کہ پہلی آیت کا تعلق یہ ہو جائے گا کہ ابرار لوگوں کو کیا معلوم، یا جو نیک کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں کیا معلوم جو ہے جزا کا دن کیا ہے، اور دوسرا ترجمہ ہو جائے گا دوسری والی آیت کا کہ فجار کو کیا معلوم ہے کہ یوم جزا کیا ہے۔ لیکن جو اس کی جو دوسری تشریح کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں آیات اس لیے ریپیٹ کی گئی ہیں، اس لیے اس کو جو ہے دوبارہ سے یہ آیت بیان کی گئی کیونکہ اس دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس دن حساب و کتاب ہونا، اس دن کی بہت ہی زیادہ شدت ہوگی، اس دن میں جو ہے حساب کتاب ہوں گے تو بہت سخت حساب کتاب ہوں گے۔ تو اس دن کی جو اہمیت ہے، اس دن کی جو فضیلت ہے، یا اس دن کی جو عظمت ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے اس آیت کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یوم دن یعنی اس دن، یعنی قیامت کا دن، یعنی جو محشر کا دن ہوگا، وہ محشر کا دن، لا تملک کا مطلب مالک ہونا، لا تملک مالک نہیں ہوگا، نفس کوئی بھی ذات، کوئی بھی شخص، کوئی بھی جو ہے انسان، کوئی بھی انسان اس دن مالک نہیں ہوگا، اس دن اس کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، لنفس کسی بھی ذات کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے کچھ بھی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن جب فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی ذات کے پاس ذرا برابر بھی جو ہے وہاں پہ اس کی نہیں چلے گی، اس کے اندر ذرا بھی جو ہے طاقت نہیں ہوگی کہ کسی کا فیصلہ بدلوا دے، یا کسی کے بارے میں جو ہے کسی کو کوئی سزا دی جا رہی ہو تو اس کو ٹلوا دے، یا کسی کو جو ہے کوئی کسی کے حساب کتاب میں کچھ کمی بیسی کرا دے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس دن صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوگی، اس کی بادشاہت ہوگی، اس کی حکومت ہوگی، اس کا جو فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، یہ مطلب ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ایک طریقے سے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، لوگوں کو تہدید کی جا رہی ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی چلے گی، اس لیے جو کچھ بھی کرنا ہے اس زندگی میں وہی وہاں پر بتایا جائے گا، اسی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ وہاں پر کوئی انسان جو ہے جس طرح دنیا میں جو ہے کوئی بادشاہ کا جو ہے قریبی ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، یا جو ہے اس کا جاننے پہچاننے والا ہے، اس کا کوئی چہیتا ہے تو اس کے فیصلے بدلوا دیتا ہے، وہ اپنے من سے جو ہے اپنے مطابق کام کروا لے، ایسا وہاں پر نہیں چلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ والامر یومئذ للہ، اور فیصلہ اس دن جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی اس دن جو ہے فیصلے کی باغ جو ڈور ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، وہی جو چاہے گا وہی فیصلہ کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، عادل ہے، وہ ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ جو ہے کمی اور زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ اس کا جو ہے ترجمہ، اس کی تفسیر۔ اس صورت کے ذریعے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ صورت کا جو موضوع ہے، جو ٹائٹل، وہی اس صورت کا جو ہے سبق ہے، اور اس میں جو بنیادی طور پر اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس کا سبق صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیں جو ہے جزا اور سزا کے دن کا استحضار کرنا چاہیے۔ اگر جزا اور سزا کے دن کو ہم یاد رکھیں گے، ہم اس پر یقین رکھیں گے، تو الٹیمیٹلی ہم دنیا میں ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے مطابق کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہی اس کا پیغام ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ جو ہے قیامت کو جو ہے یاد رکھیں، جزا و سزا کے دن کو یاد رکھیں کہ ہمیں دنیا میں ہر کیے ہوئے چیز کا جو ہے حساب اور کتاب دینا ہے،
اسی بنیاد پر ہمارا فیصلہ ہونا، اسی بنیاد پر ہمیں جنت و جہنم میں جانا ہے۔ اس لیے اگر ہم اس چیز کو استحضار کریں گے، اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھیں گے، اس کو ریمائنڈ کرتے رہیں گے، تو ہم دنیا میں جو کچھ بھی کام کریں گے انشاءاللہ جو ہے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔